پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ حکومت کے حوالے سے اور ان کی جو پلاننگز ہوں گی اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی, اور خاص طور پہ جب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اور اس پہ یاسین رضا صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو. یاسین صاحب ابھی ہیں نہیں ہمارے ساتھ, جیسے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ان سے یہ میں پوچھوں گا. عادل عسکری صاحب, شہزاد قریشی صاحب نے بہت ساری چیزیں گنوائی اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی. 3.5 سال کا اپنے حساب مانگا, انہوں نے کوشش کی کہ اس حساب کو آپ کے سامنے رکھیں. دوسری طرف جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی اس وقت دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے, لیکن ابھی بھی یہ گاؤں گوٹ کا ہی منظر پیش کر رہا ہے. ٹرانسپورٹ یہاں پہ نہیں ہے, بنیادی چیزیں نہیں ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے. اور جہاں کے شہزاد قریشی صاحب ایم پی اے ہیں اس ایریے میں تو پانی لائنوں میں جاتا ہی نہیں ہے. آپ بھی ہمیں پتہ ہے وہاں سب کنٹینر لے کے. تو یہ جب اتنے ایشوز ہیں اس شہر کے, اور یہ شہر پورا ملک چلاتا ہے, تو اس پہ تو کلیم بن ہی نہیں سکتا کہ ہم نے بہت کچھ کیا. کسی نے کچھ نہیں کیا اس شہر کے لیے, چاہے پی ٹی آئی ہو, پی 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 ہو, ایم کیو ایم ہو یا دیگر جماعتیں. سب کراچی سب کو پالتا ہے, لیکن کراچی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھیے ظفیر صاحب, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک رورلائزیشن ہوتی ہے اور ایک اربنائزیشن ہوتی ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رورل سائٹ پہ رہتے ہیں جی, ان کے لیے اربنائزیشن اور رورل ایریاز اور اربن ایریاز کے درمیان جو ان کا جو بچہ پرورش پاتا ہے, جو ان کی تہذیب ہوتی ہے یا ان کا جو تعلیم کا معیار ہوتا ہے, اور وہ شہری بچے کے تعلیمی معیار میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل. ادھر کا گریجویٹ اور ماسٹرز بھی جو گاؤں دیہات کا ہوتا ہے, اور شہری اسکول کے اور کالجز اور یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے بچے کی تعلیمی معیار میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے دنیا بھر میں کہ شہر کے بچے جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ یہاں سے سی ایس ایس کر کے یا مختلف جگہوں پر اچھی پوزیشنز لے کر ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں گاؤں دیہات کی, ٹھیک ہے, اور اس گاؤں دیہات کو بھی وہ شہر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اس شہر کے ساتھ یہ الٹا ہو گیا. جب یہ 1 یونٹ ٹوٹا اور اس کو صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا, تو سب سے پہلا تو تعصب یہیں سے پریویل کر گیا کہ اس کو صوبے میں بانٹ دیا, اور ایک میٹروپولیٹن سٹی جو کہ ٹریڈ زون ہے, جہاں سے تجارت ہوتی ہے, جہاں پر پورٹس ہیں, اور اس شہر کو ایک صوبے کے ماتحت کر دیا, جبکہ یہ کیپٹل سٹی تھا. چونکہ یہ کیپٹل سٹی تھا, اس لیے لوگ جو ہے وہ انڈیا سے جو مائیگریٹ کر آئے تھے وہ کیپٹل سٹی کی طرف آئے تھے. ٹھیک ہے. جو لوگ پنجاب میں سیٹل ہوئے وہ آج بہترین طریقے سے ان میں منگل ہو گئے. جو کے پی کے میں ہوئے وہ کے پی کے میں اچھی پشتو بولنے لگے. ایونچولی جو کوئٹہ گئے, بلوچستان میں گئے, وہ بھی. لیکن جو کراچی یہاں پر آ کر آئے تو یہاں پر وہ ایک ہی جگہ رہ رہے تھے. مختلف یو پی, سی پی, بہار, مدراس, پٹ, مختلف جگہ کے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے. تو یہ ایک پوری ایک ہسٹری ہے, اس کی ایک پوری کہانی ہے کہ کراچی کو جب آپ نے کیپٹل سٹی کو یہاں سے ٹرانسفر کیا اور وہ اسلام آباد لے گئے, جس کی وجہ سے, لیکن انہوں نے جو بھی ارباب اختیار اس زمانے کے ہوں گے انہوں نے اس کے امپیکٹ نہیں سوچے کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال لیکن آج کے دور میں اگر ہم آتے ہیں تو اس کو کیسے پھر, دیکھیں مسئلہ تو آج میں اور آپ فیس کر رہے ہیں, انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر کے گزر گئے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ رورلائزیشن ہوتا یہ ہے کہ اربن سے آتے ہیں اور یہاں سے گاؤں دیہات کے لوگ یہاں پر آ کر ایڈمنسٹریشن کی, تو انہوں نے اس شہر کو بھی گاؤں بنا دیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر, انہی کے ساتھ اپنے مطالبات رکھ کر, 60% کے پاس ہمیشہ سے گورننس رہی ہے, تو پھر ہم شکوہ کیسے کریں ان سے؟ 60% آپ کی آبادی تھی جو کہ اب نہیں ہے, لیکن گورننس تو آپ کے پاس رہی ہے نا پچھلے 35 سالوں سے. اس میں نہیں, گورننس نہیں رہی. گورننس کیا ہوتی ہے؟ صوبے کے اندر گورننس ہوتی ہے جہاں چیف ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے نا کسی کی, جو ہیڈ آف دا آپ کے K21 کا جو ہیڈ ہوگا وہ اس کے پاس پاور ہوگی. مجھے بتا دیں کہ ایم کیو ایم کی کس دور کے اندر سی ایم ایک بار رہا ہے؟ کس دور میں ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھی ہے؟ اپوزیشن اور اقتدار الگ بات ہے. دیکھیں نا, پھر اتحادی آپ بنتے رہے, ڈستے رہے, آپ پھر اتحادی بن رہے ہیں, پھر ڈسیں گے, تو پھر اس طرح تو نہیں چلے گا. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا, تمہارا نہیں کہنا, یہ آپ کا کہنا ہے. ہم آپ کے الفاظ دہرا رہے ہیں. ہمیں جو منوانا تھا وہ ہم نے منوایا. ہم نے اپنی آئیڈینٹی, ہم نے اپنی شناخت, ہم نے اس شہر کا مقدمہ وہ منوایا, اور اب حقوق کے لیے نکلے ہیں. انشاءاللہ تعالی حقوق لیں گے, اور حقوق لینے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے, کوئی بھی دنیا کا کوئی قانون بھی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ ہے کوئی ہم جاگیردار سرمایہ دار کی اولادیں نہیں ہیں. صحیح. ہم یہاں پر ٹیوشنز پڑھاتے ہیں. لیکن آج ان کے اتحادی بن کے نا, آپ اتحادی ہیں تو اپنے ٹرمز پہ ان کے ساتھ ڈیل کیے ہے. اور پورے پاکستان کے تمام بڑے اینکرز نے, آپ نے نام سب کے سنے ہیں, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی ٹویٹس یہاں پر موجود ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر
اس درمیان سب سے اچھی ڈیل اگر کسی نے کی ہے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے تو وہ MQM نے کی ہے. کیا چیز ہم نے مانگی ہے؟ ہم نے منسٹریاں مانگی, ہم نے فیڈرل منسٹریاں مانگی. ان کا کہنا جب ہے آپ نے کہ 13 مطالبات کیے تھے اس وقت بھی ہم آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھے مطالبات ہیں. نہیں, 13 مطالبات آپ نے PTI کے سامنے رکھے تھے نا, وفاقی حکومت کے سامنے, 9 ایک دفعہ, 5 ایک دفعہ, تو وہ اس پہ بھی عمل نہیں ہوا نا. مسئلہ یہ ہے ظفیر صاحب میں آپ کو بتاؤں ایگزیکیوشن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس میں میں آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ. نوابزادہ صاحب, معاملہ اگین وہی ہے, ورکنگ ریلیشن بنے گا کیسے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ آج بڑی اچھی باتیں شہباز شریف صاحب نے کی, اللہ کرے کہ یہ معاملات ایسے ہی آگے بڑھے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں, جو چیزیں سنک ہونی چاہیے اس طرح ہوتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی. آپ چونکہ سمجھتے ہیں صوبے کو بھی, سیاست کو بھی پاکستان کی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد آگے چل پائے گا اور چیزیں سنک ہوں گی, ایک آرڈر وفاق سے آئے گا تو اس کو ایگزیکیوشن ملے گی سندھ میں بھی؟ دیکھیں, آج اپنا پرائم منسٹر صاحب نے سندھ میں کافی ساری چیزوں کا اعلان کیا ہے وہاں پر, جی اور انشاءاللہ تعالی سندھ گورنمنٹ اور دونوں فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹ مل کے اور پھر ہمارے MQM کے ساتھی, یہ تینوں جب مل کے وہاں پر خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ایگریمنٹس ہیں ہم انہیں انشاءاللہ پورا کریں انشاءاللہ بالکل پورے ہونے چاہیے. جو بھی سال جی انشاءاللہ جو بھی سال ڈیٹ میں ہمارے سے ہو سکا تو انشاءاللہ وہ پوری کوشش ہوگی, ٹھیک, اور صحیح خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, اچھا بالکل ہوگی. اور دوسری طرف جو کراچی, پیورلی کراچی کی بات کرتے ہیں, پچھلے دنوں چونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب بڑے ایکٹیو رہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, انہوں نے کوشش کی کراچی کو بہتر کرنے کی. آپ کو لگتا ہے اسپیسیفک جب ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, پورے سندھ کی تو خیر بالکل ہے ڈیولپمنٹ وہ, اور وہاں پہ آپ 15 سال سے پورے صوبے میں ہی برسر اقتدار ہیں, کراچی کے لیے کچھ سرپرائز پیکیج ہوگا جس طرح پچھلے دفعہ 1100 ارب کا ہوا تھا, گو کہ اس پہ اس طرح کام نہیں ہو سکا, کچھ ٹرانسفارمیشن ہوئی بھی ہے, کچھ نالے صاف ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ امیجیٹ کراچی کو ایمرجنسی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کراچی بنتا سنورتا ہوا نظر آئے؟ نوابزادہ صاحب. جی انشاءاللہ تعالی, میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ تینوں مل کر جب یہ کام کریں گے تو کراچی کی بہتری کے لیے, اور جس طرح ہمارے بھائی نے وہ بات کی کہ ان کے جتنے پوائنٹس تھے تمام کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایگری کیا, اور ہمارے نون کے بھائیوں نے بھی, اور آصف علی زرداری, صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس کی گارنٹی کی کہ یہ سارے جو پوائنٹس تھے یہ جینین ہیں, یہ ان کے کوئی ذاتی نہیں تھے, انہوں نے سارے اپنے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ پوائنٹس, اور اس سے تمام جماعتوں نے اتفاق کیا, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو پوائنٹس جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا. اچھی بات ہے, چونکہ عمل ہونا چاہیے, چونکہ پچھلے 350 کے لگ بھگ چھوٹے پروجیکٹس سے جو وفاق کراچی اور پورے سندھ میں دینا چاہ رہا تھا, لیکن اس پہ چیف سیکریٹری کے منظوری ضروری ہوتی ہے, وہ پینڈنگ تھے, چونکہ وفاق اور سندھ ہمیشہ آمنے سامنے ہی رہے پچھلے پورے 3.5 سال. اللہ کرے کہ چیزیں اب بہتر ہوں, سنک ہو جائیں. یاسین آزاد صاحب, بریک سے پہلے چونکہ آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے بڑا زبردست آئینی نقطہ ضرور اٹھایا, لیکن اس میں ایک چیز ہے جو ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگے, جو سندھ ہاؤس سے جو ہم نے منظر دیکھے. آپ چونکہ بہت سینئر قانوندان ہیں, پاکستان کی سیاست کو بھی اور پاکستان کے آئین کو, عدالتوں کو آپ سمجھتے ہیں, لیکن یہ 1997-98 میں آپ میاں صاحب اس وقت لے کے آئے تھے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے, اس کی روک تھام بھی ہونی چاہیے, وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہ واقعات ہم نے کل بھی دیکھا, ایک ہوٹل میں بھی یہ وہ لوگوں کو طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے, تو اس کی روک تھام بھی تو ضروری ہے. اس کے حوالے سے قانون, اور آپ چونکہ خود لیگل ایکسپرٹ ہیں, اس کی روک تھام بھی تو ہونی چاہیے کہ کسی بھی پارٹی سے پیسے دے کر آپ وفاداری تبدیل نہ کروائیں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب PTI کے دور حکومت میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا, جی تو اپوزیشن کے 64 آدمی ہاتھ کھڑا کرنے والوں میں شامل تھے, بالکل, اور جب ووٹنگ ہوئی تو 14 آدمی جو تھے وہ انہوں نے ووٹ جا کے کسی اور کو ڈالا. اس وقت جن اخلاقیات کے درس ہماری PTI کی گورنمنٹ دیتی ہے, یا آج جو شور شرابہ کرتی ہے, اس وقت کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, میں ہارس ٹریڈنگ کے فیور میں نہیں ہوں. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت جو PTI کے لوگ بغاوت کر کے آئے تھے,
उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया, बल्कि किन लोगों ने वोट दिया, जो इत्तेहादी जमातें पहले पीटीआई कतई कलामी माफ यासीन रज़ा साहब, हॉर्स ट्रेडिंग जब सिंध हाउस से खबरें सामने आई उसके बाद वैसे ही पीटीआई की जो कमर थी वो टूट चुकी थी। इन्होंने डेंट जरूर डाला है उस पर। आप जो बात कह रहे हैं टेक्निकली बिल्कुल ठीक है कि ज़रा वो वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बने। 174 के नंबर्स आपको इत्तेहादियों के साथ मिला के पूरे हो गए थे और जिन्होंने जमात के अंदर बगावत करके इस साइड पे आए थे, उन्होंने जो है ना शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया। और कल एतमाद का वोट जब अगर प्राइम मिनिस्टर लेते हैं तो उस वक्त वो वोट देते हैं या नहीं देते, ये एक अलग बात है। ठीक। पीटीआई के दौरे खून में आपको याद होगा कि जब ये अपोजिशन की तरफ से आता था कि हम इस्तीफे देंगे, तो उस वक्त जो हुक्मरान ये बात कहते थे, जी बिस्मिल्लाह आप रिजाइन दे दें, हम आपकी जगह जो है ना भाई इलेक्शन करा देंगे। आप कहते हैं जी भाई इलेक्शन क्यों करा रहे हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो पीटीआई पहले कुछ स्टैंड तो ले कि वो चाहती क्या है, इसमें मुल्क में जमहूरी सिस्टम को कायम दायम रखना चाहती है या उसको तबाह बर्बाद करना चाहती है। मेरे नज़दीक 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसमें इस बात की कोशिश की गई कि जमहूरी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। पीटीआई ने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। सेनेट के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनका रोल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यासीन रज़ा साहब चूंकि वक्त कम है, मैं ये क्विकली आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जिस तरह का इमरान खान साहब प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम की तरफ वो नहीं कर रहे हैं, आज पेशावर में इस वक्त वो जलसा कर रहे हैं, कबल इस वक्त आपको अगले 3 महीने में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है 7 महीने तो हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, तो आपको इलेक्शन 2023 में ही होते हुए नजर आ रहे हैं या जल्दी हो जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मेरे नज़दीक अक्टूबर तक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बयान दिया जी जी कि अक्टूबर तक मैं इलेक्शन कराने की जनरल इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हूँ। ठीक। लामाला जो मौजूदा मुख्तलिफ पार्टियां एक तब्दीली लेके आई हैं, उनका शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि इस मुल्क में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाना चाहिए। हमारे सामने इस वक्त मेन टारगेट जो है वो ये है कि पहले बजट पास कराएं, किसी हद तक माशी हालात को बेहतर बनाएं। तो यासीन साहब, अगर 100 से ज्यादा लोग हैं जो अब तक पीटीआई के पास जिनके इस्तीफे आए हैं, उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ देना चाह रहे हैं कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि 100 अगर नेशनल असेंबली के इस्तीफे भी आ जाते हैं, मंजूर हो जाते हैं, तो 100 बाई इलेक्शन आप नहीं समझते कि और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे मौजूदा हुकूमत के लिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने चूंकि वो जो इलेक्शन आप कराएंगे जी जी पुरानी हल्का बंदियों के तहत आप इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई इलेक्शन में हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बात कह दूं कि ये जो इस्तीफे दे रहे हैं ना, इसमें आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा कितने लोगों ने इस्तीफे दिए और कितने बाकी हैं। ये खाली ड्रामेबाजी। इससे पहले जो हमारी अपोजिशन है वो भी इस्तीफों की बात करती थी। ठीक। कोई आदमी अपने वक्त से पहले इस्तीफे नहीं देता। इवन इमरान खान साहब को कहें कि पीटीआई केपीके में आपकी हुकूमत है, अगर आप वाकई संजीदा हैं तो सबसे पहले पेशावर में जो है ना केपीके में जाएं और अपनी हुकूमत को डिसॉल्व करें। चीफ मिनिस्टर आपका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यासीन साहब, मैं कश्मीर पे भी जरूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता, चूंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, वहाँ पे भी ज़रा तहरीक अतमाद आ गई और वहाँ खुद वो अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आ गए हैं चीज़ें। नवाबजादा साहब, क्विकली मैं चाहूँगा 10 सेकेंड है, आपको लगता है ज़िमनी इंतखाबात अगर होते हैं एक साथ इस्तीफे आ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आज भी जो पीटीआई के लोगों से हमारी बात हुई है, लोग डिवाइडेड हैं, उन्होंने हाथ से इस्तीफे लिख के ज़रूर दिए हैं, लेकिन जब स्पीकर के सामने जाएंगे तो वहाँ असल इम्तिहान वहाँ पे होगा। आपको लगता है बाई इलेक्शन के लिए जाएगी गवर्नमेंट या प्रेशर बिल्ड करके आपको 3, 4, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन से जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा? देखिए, एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी ने भी हाथ से लिख कर इस्तीफे नहीं दिए। एक साइकिल स्ट्राइक वो कागज पर था, उनके ऊपर हल्का और हर कोई वो नाम अपना लिखता गया है और उन्होंने वो जमा। इसके लिए जरूरी है कि अपने हाथ से लिख कर देना है, इन्होंने अपने लेटर पैड पर देना है और फिर स्पीकर साहब के पास खुद पेश होकर। इनकी अक्सरियत देने को तैयार नहीं, इनका इत्तेहादी, इवन काफ लीग जो इनकी इत्तेहादी जमात है वो तैयार नहीं है, जीडीए तैयार नहीं है, ठीक है, वो तैयार नहीं है, और इनकी पीटीआई की अपनी अक्सरियत भी तैयार नहीं है। पिछली टेन्योर में भी इन्होंने इस्तीफे दिए थे, फिर इसी असेंबली में आके बैठ गए और वो जो टेन्योर था, जो ये असेंबली से बाहर रहे, उनकी तनख्वाहें भी निकलवा ली। ठीक है नवाज साहब, आपको आदिल इसकी सब लगता है, चूंकि कराची से भी कोई 14 के लगभग इलेक्शन बाई इलेक्शन होंगे, अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं, आपको लगता है कि इस्तीफे देंगे पीटीआई वाले?
یہ تو ان کے انٹرنل ان لوگوں کے اپنے مسئلے ہیں. ان کے 22 اراکین جو ہے وہ باغی ہو جاتے ہیں اور وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے اپنے مسئلے ہیں اور تہمت جو ہے وہ دوسروں پر لگاتے ہیں. لیکن میں صرف ان سے ایک پروگرام چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یہاں پر اور وہ جو بھی نیگیٹو ٹرینڈ چلا رہے ہیں, اس سے ملک کی سالمیت کو نقصان ہے. تو خدا را ان سب چیزوں سے دور رہ جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری حالت بھی لیبیا جیسی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے. کراچی میں بھی کچھ ہیں جو چلا رہے ہیں, 5th جنریشن آپ کے خلاف بھی چل رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے 5th جنریشن وار. میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی انفارمیٹیو بات بتا رہا ہوں کہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ انفارمیشن اور پرسیپشن پر ہے. ایسے ہی اگر آپ مس انفارمیشن پھیلائیں گے, پرسیپشن کو خراب کریں گے, تو اس سے نقصان صرف اپنے ملک کا ہوگا. نقصان اتنی اندھے نہ ہو جاؤ, تو کم از کم اپنے ایک آخری شعر میں کہوں گا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہوتا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم اپنی شمع جلانے آئے ہیں, شہر کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. شہر کے ساتھ آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.